السلام علیکم۔ میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگے۔ اے رزق دینے والی اللہ، اے شفا دینے والی اللہ، اے عزت دینے والی اللہ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر لمحے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے مالک الملک، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ایمان و یقین کی دولت عطا فرما، ہمیں غم سے نجات اور خوشحال زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت و فضل و کرم کے سائے میں رکھ۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ بد اخلاق کو اچھا اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ بد کردار کو اچھا کردار عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کا فرما بردار بنا لے۔ اے اللہ بے چینوں کو چین عطا فرما، اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے، اور جن گھروں میں نااتفاقی ہے ان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ ہماری جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، دسترخواں، اولاد، زندگی، خوشیوں، عبادات، تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفعتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مستنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہر حاسد کے حسد اور نظر بد سے بچا۔ یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا۔ اے رب کائنات، ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، اہل و عیال پر اور ہمارے دوست احباب پر رحم فرما، ہمیں مصیبتوں، آزمائشوں اور بیماریوں سے عافیت و نجات عطا فرما، ہماری دین و دنیا بہتر فرما، ہمارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرما اور ہمیں صحت و تندرستی کی دولت عطا فرما۔ ہمارے دشمنوں کو ہدایت دے، ہدایت نہیں مل سکتی تو ان کو نیست و نابود کر دے، ان کے ہتھیار ان کے اوپر چلا دے، آپس میں پھوٹ ڈال دے، مسلمانوں کو متحد کر دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، محنتی اور ایماندار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے والدین نے جو ہمارے لیے کیا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما دے، ہمارے ملک کو ہر طرح کے فتنے اور شر سے بچا، اس میں فساد اور برائی پھیلانے والوں کو ناکام اور رسوا کر کشمیریوں کی مدد فرما، کشمیر و فلسطین کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھ، رزق میں خیر و برکت عطا فرما، وہ تمام بھلائیاں عطا فرما جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی، اور ہر وہ شے جس کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی تھی، اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آزمائش سے اور دوزخ کے عذاب سے اور مالداری کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتی ہوں محتاجی کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتی ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے۔ اے اللہ تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنی خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جتنی آفات، بلائیں اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔
اے اللہ تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دے۔ یا اللہ جس دن بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے پروردگار جس دن حساب قائم ہو اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہے تو اپنی تعریفوں سمیت میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اور تیری طرف رجوع کرتی ہوں۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہماری آزاری سن لے، اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے، اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، اے رحیم و کریم مالک ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، سوچ اور عمل کی حفاظت فرما، اپنی پناہ میں رکھ اور تمام غموں کو سکون میں بدل دے۔ اے مال کے برحق ہمیں مسکراہٹ بانٹنے والا بنا دے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا۔ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتی رہوں۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار عالم جس جس نے بھی یہ دعا لکھی پڑھی اور آگے پہنچائی اس کے تمام گناہ معاف فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس کے جائز حاجات پوری فرما، آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔